بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کی ایک روایت جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد یعنی جس کو وہ تعلیم دیتے تھے اس سے گفتگو کی اور اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تم نے مجھ سے کیا تعلیم حاصل کی، تم نے مجھ سے کیا سیکھا۔ جی، اس شاگرد امام نے امام کے سوال کے جواب میں 8 ایسی چیزیں بتائیں جو خلاصہ تھیں، جو 8 عنوانات تھے جو امام سے اس نے سیکھا۔ وہ 8 کی 8 چیزوں کو اس نے امام کے سامنے وضاحت دے کے پیش کیا۔ امام نے اس کی ہر ایک چیز سننے کے بعد کیا جواب دیا وہ آپ اور میں انشاءاللہ ابھی اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کی اس گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں، یعنی وہی بات کہ ہر فعل اور ہر قول معصوم علیہ السلام میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے، علم ہی علم ہے، پیغام ہی پیغام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے جو اندر ان چیزوں کو آبزرو کرنے والا، ان چیزوں کے سگنل اٹھانے والا جو ہمارے اندر ایک سسٹم لگا ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں۔ جو نیٹ ورک ہے ہمارا روحانی نیٹ ورک، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ میں سے کسی نے پڑھ دیا، ہم نے سن لیا، بس بات اس سے زیادہ آگے بڑھے گی نہیں۔ جس طرح کہ ہم ممبروں سے مختلف چیزیں سنتے ہیں، دروس میں مختلف چیزیں سنتے ہیں، وہ سننے کی حد تک یا اس محفل میں حاضر رہنے کی حد تک تو تھوڑا سا اس کا اثر رہتا ہے، لیکن جیسے واپس آتے ہیں اس کی زندہ مثالیں عزاداری ایام عزاداری میں برپا کی جانے والی مجالس ہیں کہ وہ غم کی کیفیت، وہ امام کے ساتھ والہانہ محبت، وہ امام کی اطاعت کرنے کا جذبہ، وہ جیسے ہی مجالس ختم ہوتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، گھروں کو واپسی ہوتی ہے، تو آدھے سے زیادہ مجھ جیسے کم علم کم فہم تو آدھے سے زیادہ راستے میں ہی ان عنوانات کو، ان چیزوں کو جناب اپنے حافظے سے نکال بیٹھتے ہیں جی، اور باقی دنیاوی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کا کوئی قول سنایا جائے، کوئی روایت سنائی جائے، کوئی حدیث پیش کی جائے تو ہمارا وقتی طور پہ تو ذہن میں آتا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ اور اس طرح کے الفاظات، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ گھنٹوں بعد ہمیں وہ سنی ہوئی چیز یاد بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک نظام دیا ہے، جو سب سے بڑی عدالت دنیا کی کہتے ہیں ضمیر کی عدالت ہے، اس کو ایکٹیویٹ اللہ تعالیٰ نے دیا، سب کو دیا۔ اب کئیوں نے کچھ اعمال ایسے کیے کہ وہ ایکٹیویٹ ہوتی گئی، وہ انسان کی شخصیت پہ حاوی ہو گیا، یعنی اس کا ضمیر، اور وہ ضمیر کا قیدی بن گیا کہ ضمیر کی آواز یا ضمیر کی عدالت کے فیصلے کے باہر وہ جاتا نہیں، اور اسی وجہ سے وہ خوش قسمت ٹھہرا کہ اس کے ضمیر نے، اس کے اندر جو نظام عدالت ہے، جو اس کے اندر چپ ہے، جو سافٹ ویئر ہے، اس نے اس کو معتد برائیوں سے روکا اور نیکیوں کی طرف رغبت دلائی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال کی وجہ سے، جن کے نظریات کی وجہ سے، جیسے ایک مفہوم حدیث ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ چھوٹا سا کالا پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، پھر جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کل بھی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکی بدی اچھائی برائی اس میں فرق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں نے اتنا کہ اس نقطہ سیاہ کو بڑھا لیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے، پھر وہ اچھا کریں برا کریں ان کے اندر سے کوئی آواز اس طرح کی اٹھتی نہیں ہے جی۔ تو ہم جب معصومین علیہ السلام کے کلام کو سنیں، احادیث کو سنیں، ان کے پیغام کو سنیں، تو ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جب بھی جس متعلق وہ ہم نے گفتگو سنی، جب بھی اس گفتگو میں جو موضوع ہے اس سے متعلقہ کوئی ہمیں کام پڑے، کوئی بات ہو، مثال کے طور پہ اگر صلہ رحمی کا عنوان ہے، ہم نے کوئی قول معصوم سنا ہے، تو جب کبھی ناراض رشتہ داروں کو منانے کی بات ہو، تیمارداری کی بات ہو، تو ہمیں وہ اپیل کرنی چاہیے، وہ امام کی حدیث ہمیں یاد آنی چاہیے، ہمارے جو اندر سسٹم ہے اس کو فٹافٹ اس میموری سے نکال کے ہمارے آگے، جس طرح ایک آفس میں ایک ماتحت اپنے مینیجر یا افسر کے آگے اس کو بولا جاتا ہے فلاں فائل لاؤ، تو فٹافٹ وہ جا کے فائلوں میں سے وہ نکال کے لا کے جناب پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر کا یہ سسٹم اس حد تک ایکٹیویٹ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے کہ جناب جیسے ہی اس طرح کی کوئی بھی عنوان ہو، لین دین کا معاملہ ہو، صلہ رحمی کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، والدین کا اولاد کا معاملہ ہو،
جب بھی جس موضوع سے ریلیٹڈ ہم قول معصوم سنیں اس کو اتنا اپنے ذہن میں وہ حافظے میں جگہ دیں اور اپنے کردار میں جگہ دیں کہ جب ہمیں پریکٹیکل اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو فوراً معصوم کا حکم ہمارے سامنے آ جائے۔ تو آج کے اس روایت میں جو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتے ہیں، جس کو جناب استاد محترم جناب علامہ تطہیر حسین زیادی حافظ اللہ تعالی علم الاخلاق کے، اور بہت مطلب کہ تفسیر بھی ہے ان کی، فلسفہ قرآن کے نام سے، تعلیم القرآن کے نام سے ترجمہ بھی انہوں نے کیا قرآن کا، علم الاخلاق کے بہترین استاد میں ان کو مانتا ہوں۔ اور الحمدللہ اوائل شیعت میں جب نیا میں مکتب کے اس میں آیا تھا تو مجھے کچھ ان کے دروس سے مستفید ہونے کا موقع بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ کو صحت و سلامتی دے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب علم و عمل میں اس روایت کو جناب نقل کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس دعوت فکر کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ صرف سنیے نہ، سننے پہ اکتفا نہ کریں، صرف ماشاءاللہ جزاک اللہ سلامت رہیں، بہت خوب، ان سے اب آگے بڑھنے کا معاملہ ہے جی۔ یہ میں نے وہی بات کہ میں نے پڑھ دینی ہے، آپ نے سن دینی ہے، آپ نے کومنٹس میں جزاک اللہ ماشاءاللہ لکھ دینا ہے، یا ویسے واٹس ایپ پہ یا فون کر کے کہہ دینا ہے کہ جی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا بڑا، نہیں، اس طرح کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حوصلہ افزائی کریں، بالکل کریں، لیکن حوصلہ افزائی سے پہلے اپنے اندر کی جو ہے اس کی، اپنے ضمیر کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کو ہم نے بحال کرنا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اور ناممکن نہیں ہے، مشکل ترین مرحلہ ضرور ہے، بالکل مشکل ترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے نہیں اس کو جہاد اکبر کہا گیا، کوئی وجہ ہے تو اس کو کہا گیا ہے۔ جہاد اکبر سے یاد آیا، انشاءاللہ ہم اصلاح نفس کے حوالے سے تجلیات قرآن و اہل بیت کے نام سے ایک خصوصی سلسلہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، کچھ ہی 1-2 دن تک وہ شروع ہو جائے گا، جس میں الحمدللہ محاسبہ نفس، اصلاح نفس کے عنوان سے کافی چیزیں روایات اہل بیت اور آیات قرآنی کے ضمن پیش کی جائیں گی، جو مجھے، آپ کو اور جو سنے گا اس کو متوجہ کرنے کا باعث بنے گی۔ تو یہ چلتے ہیں جی، اب روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا جو عنوان انہوں نے ہائیڈنگ دی ہے وہ 8 مسائل کا علم دی ہے، اور لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے آج تک کیا تعلیم حاصل کی، یعنی کیا سیکھا؟ اس نے عرض کی کہ مولا 8 مسئلے میں نے آپ سے اخذ کیے، سیکھے۔ فرمایا اچھا تو بیان کرو تاکہ میں جانوں۔ اس نے عرض کرنا شروع کیا، یعنی بتانا آپ شروع کیا۔ بتاتا ہے کہ جی پہلا مسئلہ مولا جو آپ سے سیکھا وہ یہ کہ موت کے وقت دوستوں کا چھوڑ جانا۔ میں نے پہلا مسئلہ جو آپ سے سیکھا ہے وہ یہ کہ موت کے وقت دوست چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا میں نے پوری کوشش کی کہ اس بات میں اپنا توانائی صرف کر دی کہ ایسی چیز کو اپنے ساتھ رکھوں جو مجھ سے موت کے بعد بھی جدا نہ ہو، بلکہ وہ میری تنہائی میں میرا ساتھی بنے، اور وہ ہے عمل خیر۔ امام نے یہ سنا تو فرمایا کہ باخدا تو نے ٹھیک کہا، تصدیق ہو گئی اس کی۔ یہ اب عقائد ہیں، اب بار بار دعوت فکر دینے کا آپ کو اور اپنے آپ کو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جو فی زمانہ رائج عقائد ہیں، جو مسلمات شیعہ اب بنا دی گئی ہیں جی، جن میں بہت زیادہ خرافاتی چیزیں بھی ہیں، اگر وہ کہیں کسی دور میں بھی عقیدے کا حصہ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی جھلک تو نظر آتی نا کسی معصوم کی روایت میں، چلے ضعیف روایت میں سے کوئی تصدیق نظر آتی معصوم کی طرف سے، کوئی معصوم کی طرف سے اس کی ترغیب نظر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب ملے گا قرآن، اسلام، جناب مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، ان کی اطاعت، ان کی پیروی، یہ چیزیں ملیں گی۔ اس کے بڑھ کر ہمیں یعنی کہ ان کی محبت اور مودت بھی جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ لازم و ملزوم کرتے آئمہ نظر آئیں گے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے محبت کر دی بس بات ختم، تمہارا اتنا ہی کام تھا، آگے ہمارا کام شروع، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پہلی چیز اس نے بتائی کہ موت کے وقت دوستوں کا چھوڑ جانا۔ میں نے آپ کے دروس سے، امام مولا آپ کے دروس سے اخذ کیا کہ موت کے وقت سب چھوڑ جائیں گے، تو میں نے دوستی پھر ایسی چیز یعنی عمل خیر سے کی جو کہ موت کے بعد بھی میرے ساتھ تنہائی کا ساتھی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو آپ سے سیکھا وہ حسب و نسب پر فخر تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں اور کچھ مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ فخر کی چیزیں ہے ہی نہیں۔ عظیم فخر اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ جتنا بڑا کو متقی پرہیزگار، اتنی اس کے اللہ کے نزدیک اس کی عزت۔ سورہ مبارکہ حجرات۔ تو میں نے بہرحال کوشش شروع کر دی کہ میں اس کے نزدیک کریم بن جاؤں اور تقوی اختیار کروں، چونکہ جتنا میرا تقوی اور پرہیزگاری بڑھے گی اتنی میری عزت اللہ کے نزدیک بڑھے گی، نہ میرے حسب و نسب میرے کام آنا ہے، نہ مال اور اولاد کام آنا ہے۔ امام نے سنا اور فرمایا باخدا تو نے ٹھیک کہا۔ یہ اس کا دوسرا عقیدے کی امام نے تصدیق کر دی، گڈ لگا دیا۔ تیسرا مسئلہ، اچھا جی، کہنے لگا کہ یا مولا میں نے دیکھا کہ لوگ فضول، اچھا تیسرے مسئلے کی جو ہائیڈنگ ہے وہ ہے خدا خوفی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ فضول اور بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ میں نے اللہ تعالیٰ کا قول سن رکھا ہے کہ یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے
اور اپنے دل کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی تمام تر کوشش اپنی ذات سے خواہشات کے دفع کرنے پر لگا دی، حتیٰ کہ اب میری ذات اطاعت الہی پر قائم ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ امام نے یہ سنا تو فرمایا خدا کی قسم تو نے ٹھیک کہا۔ یہ اس کی تیسری بات کی بھی تصدیق ہو گئی جی، اللہ رب العزت کی ذات کی اطاعت، بےہودہ اور فضول کاموں سے پرہیز، لغویات سے پرہیز۔ اچھا جی، پھر اس نے جو چوتھا مسئلہ بتایا، اچھا جی، اس کی ہیڈنگ ہے کہ قیمتی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنا۔ کہنے لگا کہ یا امام، میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص کسی قیمتی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ میں نے اللہ کے اس قول کو سن رکھا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے اجر کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اس کے لیے معزز ترین صلہ تو جنت ہی ہے، سورہ مبارکہ حدید۔ لہٰذا میں نے کئی گنا اجر کو پسند کیا اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو زیادہ حفاظت کرنے والا بھی نہ پایا، اس لیے میں جب بھی کوئی معزز یا قیمتی چیز حاصل کرتا ہوں تو اسے اللہ کی طرف بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ ذخیرہ بنی رہے اور بوقت ضرورت میرے کام آئے، یعنی آخرت میں۔ امام نے یہ سنا تو فرمایا خدا کی قسم بہت خوب۔ امام نے اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک، یعنی کہا کہ بہت خوب، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی، صرف اس کی تصدیق نہیں کی۔ اچھا جی، پانچویں چیز روزی کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ کہنے لگا کہ یا امام، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ رزق کے بارے میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ دی ہے اور ایک دوسرے پر درجے بلند ہیں تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو مال متاع یہ لوگ جمع کرتے ہیں اللہ کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا نہ تو کسی سے حسد کرتا ہوں، نہ ہی ملنے والی چیز اور نہ کھو جانے ہاتھ سے چلی جانے والی چیز پر افسوس کرتا ہوں، چونکہ اس کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ۔ امام نے یہ سنا تو فرمایا کہ خدا کی قسم تو نے ٹھیک کہا۔ یہ اس کا پانچواں عقیدے کی بھی ٹک ہو گیا، اوکے ہو گیا۔ چھٹی چیز دشمنوں سے منہ پھیرنا۔ کہنے لگا کہ یا امام، میں نے دیکھا کہ اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں اور کینے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، سورہ مبارکہ فاطر۔ لہٰذا میں نے شیطان کی دشمنی کے پیش نظر دیگر تمام دشمنوں سے منہ پھیر لیا اور شیطان ابلیس کو ہی اپنا دشمن سمجھا اور اس کی دشمنی سے ہمیشہ محتاط رہا۔ امام نے فرمایا سبحان اللہ، تو نے ٹھیک کہا۔ یہ اس کا چھٹا عقیدہ بھی پاس ہو گیا۔ ساتواں راضی بر رضا رہنا، اس کی رضا میں راضی رہنا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ رزق کے حصول کے لیے بڑی تگ و دو اور سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے اللہ کا یہ قول سنا کہ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اس غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، نہ تو میں ان سے روزی کا طالب ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، سورہ مبارکہ الزاریات۔ پس پھر میں نے یہ جب آیت پڑھی میں نے جان لیا کہ اس کا وعدہ بھی سچا اور قول بھی برحق ہے، لہٰذا میں نے اس کے وعدے پر مطمئن ہو گیا، اس کے قول پر راضی ہو گیا اور اس کوشش میں لگ گیا کہ جو میرے ذمہ ہے، اور اس سے مطمئن ہو گیا جو اس کے ذمہ ہے، یعنی جو میرے ذمہ ہے اس کی کوشش میں لگ گیا اس کو سر انجام دینے کی، تو جو اس کے ذمہ ہے میں اس پر مطمئن ہو گیا۔ امام نے جب یہ سنا تو فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ یہ اس کا ساتواں عقیدہ بھی پاس ہو گیا۔ آٹھواں مسئلہ اللہ پر بھروسہ، توکل اللہ پہ۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اپنی جسمانی صحت پر بھروسہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنے مال کی کثرت پر بھروسہ کیے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں پر بھروسہ ہے۔ اب یہ سنیے گا، کچھ لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں پر بھروسہ ہے، کچھ لوگوں کو مال کی کثرت پر بھروسہ ہے، کئیوں کو جسمانی صحت پر بھروسہ ہے، جبکہ میں نے خدا کا یہ قول بھی سنا تھا کہ یعنی جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دے گا، اور جو اس پہ تقوی یعنی رکھے گا اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کے وہم میں بھی نہ ہو۔ پس جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کم از کم عقیدہ سن کے جو فی زمانہ رائج شیعت ہے، جو شیعت کا رائج عقیدہ ہے، جس کے مبلغین بڑے بڑے امامہ پوش ہیں، تو امام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تم لوگوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے جی تم لوگوں کے لیے ہمارا بھی ساتھ، وہ ہمیں بھی رازق خالق یا ہمیں بھی ولایت تکوینی کا حامل ماننا کافی ہے، ہم پہ بھی توکل کرنا کافی ہے، یا کافی ہے نہیں ہے مطلب کہ ہم پہ بھی توکل کرنا لازم ہے، اور ہمیں بھی رازق خالق اور ولایت تکوینی کے تحت کائنات میں تصرف کرنے والا ماننا جو ہے یہ لازم ہے، لیکن نہیں، یعنی توکل جو اللہ پہ ہے یہ خود معصوم نے ہمیں سکھایا ہے، معصومین نے سکھایا، اور توکل میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اور پھر آیت کے سورہ مبارکہ طلاق کی اس آیت کے آخری حصہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں، ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں پھر معصومین کے ارشادات پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں،
تو ہمیں بالکل ایک تصویر کا دوسرا رخ نظر آتا ہے. جو فی زمانہ رائج شیعت ہے یا شیعت کے قائد جو فی زمانہ جن کی تبلیغ کی جا رہی ہے ممبروں سے، ان سے بالکل ایک تصویر کا مختلف پہلو نظر آتا ہے، عکس نظر آتا ہے. یہ چیز ہمیں اس میں نظر ہی نہیں آتی. اور جو چیز ہم پڑھتے ہیں، جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ چیز آپ کو ممبر سے نظر نہیں آئے گی، ممبر والی چیز کتابوں میں نظر نہیں آئے گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ بتائیے؟ ہم نے سنی سنائی قصے کہانیوں پر یقین کرنا ہے، یا ائمہ کی جو تعلیمات ہم تک مستند ذرائع سے پہنچی ہیں ان پہ یقین کرنا ہے؟ اور پھر ان دونوں میں سے جو چیز مطابق قرآن ہے اس کو لینا ہے، یا قرآن کے بالکل ہی الٹی سائڈ پہ جو چیز جا رہی ہے، جو تعلیمات جا رہی ہیں، ان کو لینا ہے؟ اچھا جی، اس نے جب یہ بات کی کہ یعنی سورہ مبارکہ طلاق کی آیت پڑھی کہ کچھ لوگوں کو جسمانی صحت پہ بھروسہ، کسی کو مال پہ، کسی کو کثرت اولاد پہ، اور کسی کو اپنے جیسے انسانوں پہ بھروسہ، لیکن میں نے اللہ کا ایک قول سنا تھا کہ اللہ سے جو ڈرے گا اس کی نجات کی صورت اللہ نکال دے گا، اور جو اس پہ تقویٰ رکھے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا. اور یہ کہ جناب جو اس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو گیا. لہٰذا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور غیر خدا پر بھروسہ کرنا، امید لگانا چھوڑ دیا. امام نے یہ سنا تو فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی ہے. یہ اس کے 8 مسئلے، 8 عقیدے، 8 عنوانات، 8 کی تصدیق میرے امام نے کر دی، اور یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی. جی اب دعوت فکر جو آپ کے اور میرے لیے نکلتی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ نے ویڈیو کے ابتدا میں سنا. کچھ اس پوری روایت کو سننے کے بعد، اور میرا پڑھنے کے بعد اور آپ کا سننے کے بعد، اپنے آپ کو دعوت دینا بنتا ہے کہ نہیں چلیں ہم باقی بحثوں میں، باقی اس میں چونکے چنانچے اگر مگر سے نکل کے صرف اسی ایک روایت، مختصر روایت کے 8 جو اس میں عنوانات بتائے گئے ہیں، ان 8 کے اندر دیکھیں کہ کیا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت تکوینی اس سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے. حاجت روائی، رضاکیت، خالقیت، مالکیت، اس طرح کی کوئی چیزیں اس شاگرد امام نے جس نے براہ راست امام سے سیکھا ہے بھائی، اور اتنا خوش نصیب ہے کہ امام اس کو خود موقع دے رہے ہیں کہ بتا بھائی اتنا عرصہ میری شاگردی میں رہا ہے، تو نے کیا سیکھا؟ ہم اور آپ روایتیں پڑھ کے نقل در نقل پہنچنے والی چیزیں نہیں، وہ براہ راست امام کی صحبت میں، ان کی اس میں بیٹھا، اور اتنا خوش نصیب بندہ ہے. اس نے جب یہ 8 کے 8 عنوانات بتائے تو مجھے بتائیے کہ اگر جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ تبلیغات ہیں، موجودہ جن عقائد کا پرچار کیا جاتا ہے، امام کو تو 8 کے 8 مسئلوں پہ اس کو فل سٹاپ لگانا چاہیے تھا، ٹوکنا چاہیے تھا، انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا یہاں تو ولایت تکوینی بھول گیا جی، یہاں تو یہ چیز بھول گیا کہ میرے جد انبیاء کے بھی مشکل کشاں ہیں. یہ قیدہ کدھر گیا بھی ان 8 چیزوں میں؟ تو نے اس کا نام نہیں لیا. تو یہ بھول گیا کہ جناب مانگو علم سے دے گا باس، یہ تو نے کیوں نہیں چیز کہی؟ تو یہ بھول گیا کہ جناب چھوٹی مشکل کے لیے فلاں صوفی صاحب، اس سے بڑی مشکل کے لیے اس سے بڑے صوفی صاحب، اس سے بڑی مشکل کے لیے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ. تو یہ چیز بھی تو نے نہیں مجھے بتائی. ٹوکنا چاہیے تھا کہ نہیں، کم از کم اپنے آپ سے تو سوال کریں. چلیں آپ میں ہمت نہیں ہے ان ماما پوشوں سے سوال کرنے کی جو اس طرح کی خرافاتی چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء حقیقی کو مارا سلام، تو کم از کم اپنے آپ کو تو سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ خود کو دعوت فکر دے سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے؟ اگر بس کی بات نہیں ہے تو پھر جو میں نے ابتدائی ویڈیو میں کہا کہ جو ہمارے اندر ایک عدالتی نظام اللہ نے بلٹن دیا ہے، سب کو دیا ہے، پیدا جو ہوتا ہے دنیا میں اس کے ساتھ وہ نظام آتا ہے، پھر اس کے بارے میں دیکھیے کہ اس پر کس کا قبضہ ہو گیا ہے جو آپ کو خود کو دعوت فکر دینے سے بھی روک رہا ہے. 8 عنوانات، 8 عقیدے، 8 مسائل، 8 کے 8 امام کے سامنے پیش ہوئے الحمدللہ. 8 کے 8 پہ الحمدللہ امام نے مہر تصدیق ثبت کر دی. کسی پہ کہا بالکل تو نے ٹھیک کہا، کسی پہ کہا بہت خوب، کسی پہ کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے. یعنی معصوم کا قسم اٹھا کے کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ ایسا ہی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے پھر وہ کیسا ہوگا. اپنی ملنگیت اور شیشیت زدہ ان کا جو مکسچر، جو کاکٹیل، جو ملک شیک ہم نے بنایا ہے، یعنی تھوڑی ملنگیت ڈالی، تھوڑی شیخیت ڈالی، صوفیت ڈالی، نصیریت ڈالی، غالیت ڈالی، اور جناب تھوڑی سی خشک فہمی کی برف ڈالی اور اس کا ملک شیک بنا کے پی لیا، وہ اور چیز ہے، وہ خوش فہمی میں رہنا رہیں. ادروائز یہ ہے کہ اس کاکٹیل، اس ملک شیک والے قائد کو اٹھا کے کبھی ان حقیقی قائد سے ٹکرائیں، دونوں کا کمپیئر کروائیں، دونوں کو مطابق قرآن چیک کریں. اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ہم تو ابھی شیعت کی شین کے 3 نقطے ہوتے ہیں شین کے، ہم تو 1 نقطے کے قریب بھی نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دیر اور ثانیہ باننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.